سال پہلے جب زمین پر انسانی نسل پھیل رہی تھی، ایک ایسا دور آیا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے 5 بتوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کر اللہ کے سامنے سرکش ہو گیا اور اپنی انا کی بندگی میں مگن ہو گیا۔ یہ پتھر کے ٹکڑے تکبر اور گمراہی کی علامت بن گئے۔ اس تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو دوبارہ روشنی کی طرف لا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں، بلکہ یہ 950 سال کے صبر آزما جدوجہد، باپ اور بیٹے کے درمیان جذباتی کشمکش اور ایک پوری تہذیب کے عروج و زوال کی داستان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں تک لوگ توحید پر قائم رہے، لیکن پھر شیطان نے انسانی معاشرے میں داخل ہونے کا ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق اس قوم میں 5 نیک لوگ گزرے تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب یہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے چاہنے والوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنا لیے جائیں تاکہ انہیں دیکھ کر عبادت کا شوق پیدا ہو۔ رفتہ رفتہ اگلی نسلوں نے ان مجسموں کی اصلیت بھلا دی اور انہیں خدا کا درجہ دے دیا۔ یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں انسانیت نے محبت کو عبادت میں بدل کر شرک کی بنیاد رکھی۔ قوم نوح کا معاشرہ دراصل انسانی تاریخ کے اس پہلے بڑے بگاڑ کی تصویر تھا جہاں دولت اور اقتدار کی ہوس نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا تھا۔ اس قوم کی جڑیں شدید طبقاتی نظام اور تکبر میں دھنسی ہوئی تھیں، جہاں اشرافیہ خود کو عقل کل سمجھتے تھے اور غریبوں کی تذلیل کرنا اپنا حق جانتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں حق کی طرف بلایا تو انہوں نے حق کا تمسخر اڑانا اپنا شعار بنا لیا۔ وہ اپنی ہٹ دھرمی میں اس حد تک گر گئے کہ سچائی کی آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے اور چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے۔ یہ محض ایک مذہبی انکار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے ظلم و ستم اور بے روی کا شاخسانہ تھا جہاں طاقت ہی حق بن چکی تھی۔ جنسی اور اخلاقی گراوٹ نے پورے معاشرے کو ایک ایسے گہرے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا جس سے نکلنے کا واحد راستہ اب صرف عذاب الہی رہ گیا تھا۔ عمرہ کہتے کہ اے نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں تو ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ یہ سوچ آج کے دور میں بھی سماجی ناانصافی کی عکاس ہے۔ وہ حق کو اس لیے نہیں جھٹلاتے تھے کہ ان کے پاس دلیل تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ جب کلام سے بات نہ بنی تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر جسمانی تشدد شروع کر دیا، یہاں تک کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ہوش آتے ہی پھر اسے دعوت حق شروع کر دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو پکارا۔ یہ عرصہ کسی بھی انسان کے تصور سے باہر ہے۔ آپ نے دن میں پکارا، رات میں پکارا، میٹھی آواز میں بھی اور ڈرا کر بھی۔ قوم کے بوڑھے مرتے وقت اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے جاتے کہ نوح کی بات کبھی مت سننا، کفر ان کے خون میں شامل ہو چکا تھا۔ 9 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کے ماتھے پر شکن نہ آئی، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور اللہ نے وحی کی اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو آپ نے وہ مشہور زمانہ دعا کی جس میں آسمان کے دروازے ہلا دیے: اے میرے رب، زمین پر ان کافروں میں سے ایک بھی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح کو ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی کا موجود نہ ہونا اور وحی کے ذریعے جہاز رانی سکھانا ایک معجزہ تھا۔ یہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل میں درندے اور جانور، درمیانی منزل میں انسان اور سب سے اوپر پرندے رکھے گئے۔ جب حضرت نوح خشک زمین پر کشتی بنا رہے تھے تو لوگ پاس سے گزرتے ہوئے ٹھٹھا مارتے: اے نوح، اب تم پیغمبر سے بڑھئی بن گئے ہو، کیا یہ ریگستان میں چلے گی؟ حضرت نوح ان کی کسی بات کا جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں مگن رہتے۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے نشانی بتائی تھی کہ جب تندور سے پانی ابل پڑے تو سمجھ لینا عذاب شروع ہو گیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آسمان کے دہانے ایسے کھلے جیسے کوئی مشکیزہ الٹ دیا گیا ہو۔ زمین نے ہر طرف سے پانی ابلنا شروع کر دیا۔ صحرا سمندر میں بدل گیا۔ پانی اتنا بلند ہوا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے نیچے آ گئیں۔ لہروں کے درمیان حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا اور پکارا: اے میرے بیٹے، آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، کشتی میں آ جا۔ لیکن بیٹے نے تکبر سے جواب دیا: میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ ایک پہاڑ جیسی لہر آئی اور باپ اور بیٹا کی نظروں کے درمیان غرق ہو گیا۔
یہ منظر ثابت کرتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے گھر میں ہونا بھی نجات کی ضمانت نہیں۔ جب زمین سے شر کا نام و نشان مٹ گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ یہ جگہ آج بھی محققین کے لیے ایک معمہ اور نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں نے ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھی۔ آپ کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافس سے دوبارہ انسانی نسل چلی، جس کی بنیاد پر آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ سائنسی، علمی اور مذہبی حلقے اس عذاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وسعت کے بارے میں علمی اور مذہبی حلقوں میں 2 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کا ماننا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر تھا اور اس نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی دلیل وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا سے لیتے ہیں جس میں انہوں نے زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑنے کی التجا کی تھی۔ اس کے برعکس محققین کا ایک دوسرا طبقہ اسے علاقائی طوفان قرار دیتا ہے، جن کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ انبیاء اپنی مخصوص قوموں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، اس لیے عذاب بھی اسی جغرافیائی خطے تک محدود رہا ہوگا جہاں وہ قوم آباد تھی۔ تاریخی اور اساطیر قدیمہ کے شواہد، بالخصوص میسوپوٹیمیا، موجودہ عراق کے علاقے میں عظیم سیلاب کے آثار اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف قدیم تہذیبوں کے لوک داستانوں میں ایک جیسے طوفان کا تذکرہ اس کی تاریخی عالمگیریت کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ جدید ارضیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری زمین پر ایک ہی وقت میں پہاڑوں کی چوٹیوں تک پانی آنے کے کوئی ٹھوس سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے سمندروں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ بیک وقت پوری دنیا کے پہاڑوں کو ڈبو دے۔ اس لیے سائنسی برادری اسے عالمی طوفان کی بجائے ایک عظیم علاقائی تباہی کے طور پر دیکھتی ہے، جس نے اس وقت کی معلوم دنیا کو متاثر کیا۔ سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے مختلف تہذیبوں جیسے سومیری، بابل اور قدیم امریکی قبائل میں ایک جیسے طوفان کا تذکرہ اس بات کی تردید ہے کہ قدیم انسانی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا آبی حادثہ ضرور پیش آیا تھا جس نے انسانی شعور پر گہرے نقوش چھوڑے۔ قوم نوح کی برائیاں، تکبر، مادہ پرستی اور غریبوں کی تضلیل آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ نجات صرف اسی کشتی ایمان میں ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق بنائی گئی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آج کے دور میں ہم نے ان پرانے بتوں کو نئے روپ میں تو نہیں اپنا لیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔